تو غزوہ احد کو اب تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، لیکن وہ جو فضا تھی عرب کی وہ کچھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، بلکہ تناؤ اور بڑھ گیا تھا۔ اور بڑھ گیا تھا۔ قریش مکہ کو شاید یہ سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی اکیلے تو اب یہ کام نہیں ہوگا، مسلمانوں کو ہرانا ممکن نہیں ہے۔ بالکل، تو اب وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی گیم کی تیاری کر رہے تھے۔ پورا عرب اکٹھا کرنے کی۔ جی، پورے عرب کو اکٹھا کر کے مدینہ پر ایک جسے کہتے ہیں نا فیصلہ کن حملہ، جو بعد میں جنگ خندق کہلائی۔ اور اس میں تو وقت لگنا تھا۔ ہاں، کوئی 2 سال لگنے تھے۔ تو اس دوران ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمانوں کو مصروف رکھو، چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں الجھاؤ، انہیں کمزور کرتے رہو۔ جی، تاکہ وہ کبھی سکون کا سانس نہ لے سکیں۔ تو یہ صرف تلوار کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ ایک اعصاب کی جنگ بن گئی تھی، یقین کی اور سب سے بڑھ کر دھوکہ دہی کی۔ اچھا، اور یہ خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا، مدینہ کے اندر بھی تو ایک محاذ کھلا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح منافقین کا گروہ، وہ ہر مشکل وقت میں سر اٹھاتے تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ صرف حوصلے پست کرنا؟ بالکل، مسلمانوں کی قربانیوں پر طنز کرنا، فیصلوں پر سوال اٹھانا، اور جب بھی کوئی نقصان ہوتا فوراً کہتے، دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہماری بات مانو ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ تو ایک زہر کی طرح ہوگا معاشرے کے اندر۔ جی، اور قرآن اسی زہر کا توڑ کر رہا تھا۔ وہ کیسے؟ قرآن نے پورے تصور کو ہی الٹ دیا۔ اس نے کہا کہ جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو یا شکست، وہ دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں جان دینا تو وہ تو اللہ کی رحمت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر وہ انقلابی آیت اتری کہ شہیدوں کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ ایک پورا نیا ورلڈ ویو تھا جس نے موت کے خوف کو عزت میں بدل دیا۔ بالکل، اور اسی نفسیاتی جنگ کے ماحول میں پیش آتا ہے بیر معونہ کا واقعہ، دھوکہ دہی کی ایک بہت ہی المناک داستان۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے بنو عامر قبیلے کے سردار ابو البرہ کی مدینہ آمد سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا موقع نظر آ رہا ہوگا۔ یقیناً بنو عامر کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، بہت بڑا اور عزت والا قبیلہ تھا۔ ان سے اتحاد کا مطلب تھا عرب میں طاقت کا توازن ہی بدل جانا۔ تو ابو البرہ نے کیا اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، وہ خود تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن وہ پیغمبر اسلام کی شخصیت سے اور مدینے کے ماحول سے بہت متاثر تھا۔ اس نے ایک درخواست کی جو بظاہر بہت معصومانہ تھی۔ اس نے کہا، آپ اپنے کچھ بہترین لوگوں کو میرے قبیلے بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں۔ اور ساتھ میں گارنٹی بھی دی؟ جی، کہا کہ میں ان کی حفاظت کی ذاتی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن پیغمبر اسلام تو نجد کے قبائل پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ بالکل نہیں، وہ اکثر خدشات کا اظہار کرتے تھے، اور یہاں بھی آپ نے اپنی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے نجد والوں پر اعتبار نہیں ہے۔ تو پھر 70 لوگوں کو بھیجنے کا اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیا؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ یہی اس فیصلے کی نزاکت ہے۔ 2 چیزیں تھیں، ایک ابو البرارہ جیسے طاقتور سردار کی ذاتی وارنٹی، جسے نظر انداز کرنا سفارتی طور پر مشکل تھا، بہت مشکل تھا، اور دوسری وہ امید کہ اگر بنو عامر جیسا بڑا قبیلہ اسلام لے آیا تو پورے خطے میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی تھی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کیلکولیٹڈ رسک تھا۔ اور یہ جو 70 لوگ بھیجے گئے، یہ کون تھے؟ کیا یہ کوئی جنگجو دستہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو اس واقعے کا سب سے المناک پہلو ہے۔ وہ اصحاب صفہ تھے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پر رہتے، غریب تھے، لیکن قرآن کے سب سے بڑے عالم، قاری اور متقی لوگ تھے۔ یعنی وہ استاد تھے، مبلغ تھے، سپاہی نہیں تھے۔ بالکل، انہیں دین سکھانے بھیجا جا رہا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ تو یہ 70 علماء کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ جب وہ بیر معونہ نامی کنویں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک قاصد حضرت حرام بن ملحان کو خط دے کر آگے بھیجا۔ جی، اور آگے جو ہوا وہ عرب کی تاریخ کی بدترین غداریوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہوا وہاں؟ جب حضرت حرام وہاں پہنچے تو ابو البرہ تو تھا نہیں وہاں۔ اچھا، اس کی جگہ اس کا بھتیجا عامر ابن طفیل وہ بیٹھا تھا قبیلے کی سرداری پر، اور یہ ایک انتہائی متکبر اور اسلام دشمن شخص تھا۔ اس نے خط لیا اور پڑھے بغیر ہی زمین پر پھینک دیا،
اور جب حضرت حرام نے اسے نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں کو دین کا پیغام دینا شروع کیا تو اس نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ پیچھے سے ان پر نیزے کا وار کیا جو ان کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ ایک قاصد کو قتل کرنا، یہ تو عربوں کے تمام اصولوں کے خلاف تھا۔ ناقابل تصور حرکت تھی۔ عربوں کے 2 اصول اٹل تھے، ایک قاصد پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، دوسرا اگر امان دی ہے تو اس سے غداری نہیں ہوگی۔ اور اس نے دونوں اصول ایک ساتھ توڑ دیے ایک ہی لمحے میں۔ اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اس نے اپنے ہی قبیلے بنو عامر کو پکارا کہ آؤ باقی مسلمانوں پر حملہ کریں، تو کیا ہوا؟ ابو البرہ نے انہیں امان دی ہے، ہم یہ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ یعنی اس کے اپنے لوگوں نے ہی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہوگی۔ بہت بڑی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جب اپنے قبیلے سے مدد نہ ملی تو اس نے آس پاس کے چھوٹے قبائل رل، زکوان اور اوسیا ان کو لالچ دے کر اکٹھا کر لیا، اور ان کا ایک لشکر بنا کر حملہ کر دیا۔ جی، ان کا لشکر لے کر ان 60 نہتے اساتذہ پر حملہ کر دیا جو کنویں کے پاس انتظار کر رہے تھے۔ یہ تو سراسر قتل عام تھا، ایک طرف 59 مبلغ اور دوسری طرف ایک مسلح لشکر۔ لیکن ان اللہ والوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ سب کے سب؟ صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید شدید زخمی حالت میں لاشوں کے ڈھیر میں بچ گئے جنہیں حملہ آوروں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اور 2 صحابی اونٹ چرانے بھی تو گئے ہوئے تھے۔ جی، جب انہوں نے آسمان پر گدھوں کو منڈلاتے دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس آئے تو اپنے تمام ساتھیوں کی لاشیں بکھری دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک حضرت عمر ابن امیہ نے دوسرے سے کہا کہ ہمیں فوراً مدینہ جا کر اطلاع دینی چاہیے، جو کہ ایک منطقی بات تھی۔ لیکن دوسرے صحابی کا جواب وہ قربانی اور فرض شناسی کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے کہا، جس قافلے کے سردار کو شہید کر دیا گیا ہو، میں اس کے بعد زندہ واپس جا کر کیا کروں گا؟ اور وہ بھی لڑنے چلے دیں؟ اکیلے ہی دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو اب صرف حضرت عمر ابن امیہ زندہ بچے تھے جو مدینے کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے وہ شدید غصے اور صدمے کی کیفیت میں ہوں گے۔ بالکل، اور اسی کیفیت میں ان سے ایک غلطی ہوئی۔ راستے میں انہیں بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی ملے۔ اچھا۔ شدید غم و غصے میں وہ یہ تمیز نہ کر سکے کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے غداری میں ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی انہی دھوکے بازوں میں سے ہیں۔ جی، اور انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے اور پیغمبر اسلام کو یہ ساری المناک داستان سنائی تو آپ پر جو گزری اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ 70 بہترین ساتھی ایک ساتھ۔ آپ کا رد عمل کیسا تھا؟ مطلب احد کے زخم ابھی تازہ تھے اور اس پر یہ ایک اور گھاؤ؟ رد عمل بہت شدید اور غیر معمولی تھا۔ آپ کو اس واقعے کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ 1 مہینے تک آپ ہر نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، جس میں آپ ان غدار قبائل کا نام لے کر ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے تھے؟ جی، رمل، زکوان اور اسیا کا نام لے کر۔ یہ ایک بے مثال عمل تھا۔ آپ نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں اپنے دانت شہید کروائے، لیکن کبھی کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں کی۔ مگر یہاں معاملہ دھوکے کا تھا۔ بالکل، یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ عہد شکنی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی ریاست کے لیے کفر سے بھی بڑا خطرہ غداری کو سمجھا جاتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ریاست معاہدوں پر کھڑی تھی، یہ سیاسی مخالفت، مذہبی اختلاف سب برداشت کر سکتی تھی، اس لیے رد عمل اتنا شدید تھا۔ اور اسی شدید غم کے عالم میں انصاف کا ایک ایسا معیار سامنے آتا ہے جو حیران کر دیتا ہے۔ جب آپ کو حضرت عمر ابن امیہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے ان 2 آدمیوں کا پتہ چلا؟ ہاں، آپ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ راستے میں کیا ہوا؟ جی، جب انہوں نے بتایا کہ میں نے بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا تم نے بہت برا کام کیا۔ کیوں؟ آپ نے وضاحت کی کہ وہ بے گناہ تھے کیونکہ ان کے قبیلے نے اس دھوکے میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام کا اصول یہ نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے۔ یعنی دشمن قبیلے کے 2 بے گناہ مقتولین کے لیے بھی انصاف ہوگا؟ بالکل، آپ نے حکم دیا کہ ان 2 بے گناہ مقتولین کا خون یعنی دیت ان کے قبیلے کو ادا کی جائے۔ اور وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ جی، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن بے گناہ مارے گئے تھے۔ یہ انصاف کا وہ معیار ہے جو غصے اور جنگ کے ماحول میں بھی قائم رکھا گیا۔ اور
ان اصل مجرموں کا کیا انجام ہوا؟ ابو البرہ اور عامر ابن طفیل؟ ابو البرہ تو اسی شرمندگی اور غم میں مر گیا کہ اس کی ضمانت کا بھرم نہیں رکھا گیا، اور مرکزی مجرم عامر ابن طفیل وہ کچھ عرصے بعد طاعون کا شکار ہوا اور صحرا میں ایک عورت کے خیمے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ایک ذلت آمیز موت مرا۔ قدرت کا انصاف اپنے وقت پر پورا ہوا۔ تو بیر مونا کا یہ المناک باپ تو ختم ہوا، لیکن انصاف کی ایسی تقاضے نے، یعنی ان دو لوگوں کی دیت ادا کرنے کی کوشش نے، ایک نئے اور شاید کہیں زیادہ خطرناک بحران کو جنم دے دیا۔ جی بالکل، اب مسلمانوں پر ذمہ داری تھی کہ وہ خون بہا ادا کریں۔ اس رقم کو اکٹھا کرنے میں پیغمبر اسلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں ہی آباد ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے، جن سے مسلمانوں کا باقاعدہ معاہدہ تھا۔ جی معاہدہ تھا کہ وہ ایسے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بنو نذیر نے ظاہری طور پر بڑی گرمجوشی دکھائی ہوگی۔ بالکل، کہا آئیے تشریف رکھیے، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے قلعے کی ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور خود مشورے کے بہانے اندر چلے گئے۔ لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہی تھا۔ ایک خوفناک سازش۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً غیر مسلح ہمارے قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ منصوبہ یہ تھا کہ ایک شخص قلعے کی چھت پر چڑھے اور اوپر سے ایک بھاری چکی کا پارٹ ان پر گرا دے۔ کیا مطلب اسے ایک حادثے کا رنگ دینے کی کوشش تھی؟ جی، تاکہ ان کے بقول وہ اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی وہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھیں اور اوپر ایک قاتل پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس لمحے کی شدت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، وہ لوگ اندر یہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ وحی کے ذریعے آپ کو اس سازش کی اطلاع دے دی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اگر آپ وہاں شور مچاتے تو وہیں تصادم شروع ہو جاتا۔ اور مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں آپ کی حکمت عملی اور کمال دانشمندی دیکھنے والی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے نکلے کیسے؟ آپ اپنی جگہ سے اس طرح اٹھے جیسے کوئی شخص کسی ذاتی ضرورت کے لیے اٹھتا ہے اور چند لمحوں میں واپس آ جائے گا۔ اور کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اپنے ساتھ بیٹھے صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک کو کچھ نہیں بتایا تاکہ ان کے چہرے کے تاثرات سے بھی دشمن کو کوئی شک نہ ہو۔ آپ خاموشی سے اٹھے اور سیدھا مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اور پیچھے بیٹھے صحابہ اور بنو نذیر کے لوگ وہ تو انتظار ہی کرتے رہ گئے ہوں گے۔ جی، صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ ابھی واپس آئیں گے، اور بنو نذیر بھی حیران تھے کہ وہ گئے کہاں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو صحابہ بھی پریشان ہو کر آپ کے پیچھے مدینہ چلے۔ اور وہاں پہنچ کر انہیں جب ساری حقیقت کا علم ہوا ہوگا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی کہ وہ کتنے بڑے خطرے کے نیچے بیٹھے تھے۔ تو سوچئے کہ جب ایک لیڈر کو یہ پتا چلے کہ اسی کے شہر میں جن سے اس کا معاہدہ ہے وہ مہمان بن کر مدد مانگنے گیا ہے اور وہ اسے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ تو کھلی اعلان جنگ جیسی بات تھی۔ بالکل۔ اور دیکھیں کہ واقعات کا سلسلہ کیسے جوڑا۔ بیر معونہ کے المیے نے دید کا مسئلہ کھڑا کیا، اور دید کے مسئلے نے بنو نذیر کی غداری اور ان کی چھپی ہوئی دشمنی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ اگر وہ دو بے گناہ لوگ قتل نہ ہوتے تو شاید یہ سازش بھی کبھی سامنے نہ آتی۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت گہری سوچ ہے کہ دھوکہ دہی کا ایک عمل اکثر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ صرف 70 صحابہ کی شہادت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ مدینہ کی سیاست اور مسلمانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے والا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اور اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک الگ اور نہایت دلچسپ داستان ہے۔